هل ينظرون نہیں وہ انتظار کرتے الا مگر تأویلہ اس کے انجام کا. تأویلہ کا جو لفظ ہے حمزہ واو لام سے ہے، معنی اصل کی طرف لوٹنا، مراد انجام، نتیجہ، کسی خبر کی سچائی، یا پھر اس خبر کے واقع ہونے کو کہتے ہیں. پھر یہ کہ قیامت کا واقع ہونا مراد ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل ينظرون الا تأویلہ، نہیں وہ انتظار کرتے مگر اس کے انجام کا. کیا وہ اس کے وقوع یعنی انجام کے منتظر ہیں؟ کیا وہ قیامت کے واقع ہونے کے منتظر ہیں؟ یعنی عذاب آ جائے، سزا دے دی جائے، جزا دی جائے، یا پھر جنت اور جہنم کا وعدہ جو ان سے کیا گیا ہے وہ پورا ہو جائے. کیا چاہتے ہیں وہ؟ کیا وہ ان سب چیزوں کا انتظار کر رہے ہیں؟ یوم جس دن یاتی آئے گا تأویلہ انجام اس کا، جس دن اس کا انجام سامنے آ جائے گا. ابن عباس فرماتے ہیں یعنی قیامت کا دن آ جائے گا. یقولو کہیں گے الذین وہ لوگ نسوہ جو بھول گئے تھے اس کو، یعنی قیامت کے دن کو، من قبل اس سے پہلے، قد تحقیق جاءت لائے تھے رسول ربنا رسول ہمارے رب کے، بالحق حق کو. اب آپ دیکھیے تو جہنم میں جانے والے وہی والا اقرار کریں گے جو اس سے پہلے آپ نے جنتیوں کے بارے میں پڑھا تھا. یہ قول اہل جنت کا بھی تھا نا، قد جاءت رسول ربنا بالحق. اہل جنت نے اپنے وقت میں یعنی دنیا میں یہ بات مان لی تھی اور اسی کے مطابق وہ عمل کرتے تھے، اور جیسے ہی ان کا انجام سامنے آیا انہوں نے اس قول کو دہرایا. اپنے انجام کے سامنے آتے ہی اس کو مان لیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے قول کو ایکسپٹ کر لیا، قبول کر لیا. اہل جہنم بھی سیم بات کر رہے ہیں، اسی بات کو دہرا رہے ہیں، لیکن دنیا میں انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا تھا اور وقت گزر گیا. جب وقت گزر گیا، انجام سامنے آ گیا اور یہ جہنمی اب اقرار کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے ان کا یہ قول قبول نہیں کرے گا. یہ بات تو دنیا میں ماننی تھی اور مان کر اس کے مطابق اپنے عمل کو ڈھالنا تھا. آخرت میں تو اس بات کا احساس ہر کسی کو ہو جائے گا. کس بات کا احساس؟ قد جاءت رسول ربنا بالحق، کہ اللہ کے رسول تو حق لے کر آئے تھے. ایکچولی انہوں نے قیامت کے دن کو جو بھلا دیا نا، یہ ان کی سب سے بڑی غلطی تھی. انہوں نے قیامت کے دن کے لیے عمل کیا ہی نہیں. جیسے کہ ہم بھی کوئی نیک عمل کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا آخرت میں اجر عطا فرمائے. لیکن اگر کوئی اس چیز کو بھول جائے تو پھر وہ کیوں نیک عمل کرے گا؟ وہ تو اس عمل کو ترک کر دے گا. لیکن کل قیامت کے دن حقیقتیں سامنے آئیں گی اور لوگ حق بات کریں گے. فہل پس کیا، لنا ہمارے لیے، من شفعاء کوئی سفارشی ہیں، فیشفعوا کہ وہ سفارش کریں، لنا ہمارے لیے. یعنی اب ہمارا کیا بنے گا؟ کیا ہمارے لیے کوئی سفارشی ہے جو ہمیں سزا یا عذاب سے بچا لے؟ او یا نردو ہم لوٹائے جائیں، فنعمل پھر ہم عمل کریں، غیر الذی سوائے اس کے جو کننا تھے ہم نعمل ہم عمل کرتے، سوائے اس کے جو تھے ہم عمل کرتے، یعنی برے عمل کے علاوہ اب ہم اچھے عمل کریں گے. یہاں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اب نیک عمل کرائیں گے، کیا یہ اپنے کہنے میں سچے ہیں؟ نہیں.
اس بات کا ذکر سورۃ الانعام کی آیت نمبر 27 اور 28 میں ہم نے پڑھا تھا، وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور کاش آپ دیکھیں جب وہ آگ پر کھڑے کیے جائیں گے تو کہیں گے اے کاش ہم واپس بھیجے جائیں۔ کہاں بھیجے جائیں؟ دنیا میں، اور اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں اور ایمان والوں میں سے ہو جائیں، بلکہ ان کے لیے ظاہر ہو گیا جو وہ اس سے پہلے چھپاتے تھے، اور اگر انہیں واپس بھیج دیا جائے تو ضرور پھر وہی کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور بلا شبہ وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ ان کا جھوٹ اگر ان کو بھیجا جائے تو کھل جائے، ویسے بھیجا کسی کو نہیں جائے گا، لیکن یہ اپنے کہنے میں سچے نہیں ہیں۔ یہاں پر بھی جو یہ کہہ رہے ہیں او نردو فنعمل غیر الذی کننا نعمل، تو ایسا کچھ وہ کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ چاہیں گے کہ انہیں دنیا میں دوبارہ آنے دیا جائے، ان کو دوبارہ امتحان دینے کا موقع دیا جائے، یہ درخواست کریں گے اور یہ کہیں گے کہ اب ہم فرما بردار بن کر رہیں گے۔ اس دنیا میں جب تک وہ تھے ان کو چانس ملتے رہے، لیکن انہوں نے ان مواقعوں سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ آج جب انسان کے پاس چانس ہوتا ہے تو وہ فائدہ نہیں اٹھاتا، اور کل جب موقع نہیں ہوگا تو روئے گا، تڑپے گا۔ حالانکہ جتنے بھی موقع ہیں وہ تو ہاتھ سے نکل گئے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد تحقیق خسروا انفسہم، انہوں نے خسارے میں ڈالا اپنے نفسوں کو، اپنے ہی آپ کو نقصان میں ڈال دیا۔ وضل عنہم، اور کھو گئے ان سے ما کانوا یفترون، جو تھے وہ گھڑتے۔ یفترون سے مراد یہاں شرک ہے۔ کفار کی افترا پردازیوں کی فہرست تو بہت طویل ہے، جو کچھ بھی وہ جھوٹ گھڑا کرتے تھے اس کی لسٹ تو بہت لمبی ہے، لیکن کچھ کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، جیسے کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، اللہ کی اولاد قرار دیتے تھے، اسی طرح سے بہت سے کبیرہ گناہ کیا کرتے تھے جس میں اپنی اولاد کو قتل کیا کرتے تھے، اور اس کی وجہ بھی انہوں نے بہت ساری جھوٹی بنائی ہوئی تھی۔ اسی طرح سے وہ نظر و نیاز غیر اللہ کے لیے کیا کرتے تھے، جانوروں کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا، پھر اسی طرح سے بہت ساری چیزیں جو اللہ نے ہی ان کو نعمتوں کے طور پر دی تھیں غیر اللہ کے لیے وقف کرنا۔ تو ان کے جھوٹ تو بہت سارے ہیں، کچھ کا ذکر قرآن پاک میں ملتا ہے اور کچھ ہمیں ویسے بھی الحمدللہ سیرت سے اور دیگر تاریخ سے پتہ چلتے ہیں کہ یہ کتنے جھوٹ گڑا کرتے تھے۔ تو یفترون سے یہاں مراد شرک ہے۔ اس آیت سے ہمیں جو سبق مل رہا ہے وہ یہ کہ خود کو توحید پر رکھنا ہے، اپنی نسلوں کے لیے بھی توحید کی دعا کرنی ہے، اور جو وقت ہمیں اس دنیا میں ملا ہے اسی میں ہی ہم نے عمل کرنا ہے، اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا ہے۔ ہم سب بہت سی خوش فہمیوں میں مبتلا رہتے ہیں، اسی وجہ سے ہم اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں، ایون اپنا جو سب سے بیسٹ ٹائم ہے جوانی اس کو ضائع کرتے ہیں، اپنے وسائل کو ضائع کرتے ہیں، اپنے مال کو ضائع کرتے ہیں، اور تھوڑا بہت دین کو پریکٹس کر کے سوچتے ہیں کہ ہم تو بہت اچھے ہیں، اور جب کل قیامت کے دن یہ تمام خوش فہمیاں ڈھیر ہو جائیں گی تو انسان روئے گا کہ اب میں کیا کروں، کیا مجھے دوبارہ دنیا میں جانے کا موقع مل سکتا ہے، کیا میرا امتحان دوبارہ لیا جا سکتا ہے؟ لیکن ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ایک دفعہ امتحان لے کے جب آخرت میں بھیج دیا جائے گا، دوبارہ اس دنیا میں کسی کا بھی آنا ممکن نہیں، ناممکنات میں سے کوئی ایک مثال بھی ایسی نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالی ہمیں وہ سمجھ دے، وہ شعور دے کہ ہم اپنی زندگیوں کو
اللہ کی فرما برداری کے ساتھ فلفل کریں اور اپنی زندگیوں کو اللہ کی فرما برداری کے ساتھ بارونق کریں، اللہ کی فرما برداری کے ساتھ اپنی زندگیوں میں سکون اور اطمینان لائیں، اور ہر طرح کے شرک، نافرمانی، بدعت اور گمراہی سے خود کو بچائیں۔ اس کی کوشش بھی کریں۔ دیکھیں، ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں، ارادہ کر سکتے ہیں، باقی نیکی کی توفیق اور برائی سے بچنے کی طاقت صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ جب آپ کوئی نیک کام کر بھی لیں تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ تو نے اس نیک کام کی توفیق دی۔ کسی برائی سے بچ جائیں تو بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تو ہی برائی سے بچانے والا ہے، ہماری اپنی تو کوئی بھی طاقت نہیں ہے۔ تو یہاں الحمدللہ ہمارے یہ لیسن مکمل ہوا۔ اتنی آیات کی ہم تلاوت سنتے ہیں۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ یہ جو ابھی ہم نے یہ بات پڑھی، فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، کہ آج ہم انہیں بھلا دیں گے جیسے وہ اپنے اس دن کی ملاقات کو بھول گئے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اپنی ایک ایک نعمت یاد کرائے گا اور پھر کہے گا کہ کیوں نافرمانی کی تو نے۔ اس کا ذکر ایک روایت میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندے سے فرمائے گا، کیا میں نے تیری عزت افزائی نہیں کی تھی؟ کیا میں نے تجھے سردار نہیں بنایا تھا؟ کیا میں نے تجھے بیوی نہیں دی تھی؟
کیا میں نے گھوڑے اور اونٹ تیرے لیے مسخر نہیں کر دیے تھے اور تجھے چھوڑ نہیں دیا تھا کہ تو عزت اور وقار کے ساتھ جس طرح چاہے کھائے اور پیے؟ بندہ عرض کرے گا کہ ہاں یہ سب کچھ درست ہے، تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تجھے یقین تھا کہ تو ایک دن میرے ساتھ ملاقات کرے گا؟ بندہ جواب دے گا نہیں میرے پروردگار، مجھے یہ یقین نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج میں بھی تجھے بھلا دوں گا جس طرح تو نے مجھے بھلا دیا۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ آپ دیکھیں تو ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ بندے کو بتائے گا، کیا میں نے تجھے یہ نہیں دیا تھا؟ کیا تجھے یہ نہیں دیا تھا؟ پھر کیوں نافرمانی کی تو نے؟ کیا تجھے یقین نہیں تھا کہ تو مجھ سے آ کر ملے گا، تجھے مجھے جواب دینا پڑے گا؟ کیا ہم سب کو یہ بات نہیں پتا کہ ہمیں اللہ کو جواب دینا پڑے گا؟ پتا تو سب کو ہے، لیکن اگر ہمارا عمل اس جواب دہی کے احساس کے برعکس ہے تو کل قیامت کے دن جس طرح یہ انسان جواب دے رہا ہے نا، ویسا ہی جواب ہم بھی دیں گے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یقین نہیں تھا کہ میں تجھ سے آ کے ملوں گا۔ کیونکہ اگر یقین ہوتا تو عمل میں گڑبڑ آتی ہی نہیں، اور اگر آتی تو اصلاح ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا کتنی بڑی حسرت ہوگا اس جہنمی کے لیے کہ آج میں تجھے بھلا دوں گا، میں تجھے چھوڑ دوں گا، تجھے اب کبھی کوئی خیر نصیب ہوگی ہی نہیں، ہمیشہ کے لیے تو برباد ہو گیا۔ یہ جو اللہ کو بھول جائے تو اس کی خیر کہاں سے ہوگی؟ پھر یہ جو آخری آیت ہم نے پڑھی جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اس آیت میں اللہ کو جھٹلانے والوں کے لیے تنبیہ ہے، وارننگ ہے۔ آپ دیکھیں تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ جو بھی نافرمانی کرے گا اس کو دنیاوی عذاب بھی ہوگا اور اخروی عذاب بھی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں کہ قیامت آ جائے بس۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن آ جائے گا ہر شخص اپنے انجام کو دیکھ لے گا، جس کو وہ اپنی دنیا کی زندگی میں فراموش کر چکے تھے، وہ بھول چکے تھے کہ مرنا بھی ہے، قبر میں بھی جانا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ پھر وہ اپنے کفر کا اعتراف کر لیں گے، کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاس تو انبیاء حق لے کر آئے تھے، سچ لے کر آئے تھے، لیکن ہم نے ان کو فالو نہیں کیا، ان کی بات کو ویلیو نہیں کیا۔ اب انسان اپنا انجام دیکھ کر اگر اس طرح کا کوئی اعتراف حق کر بھی لیتا ہے تو کیا وہ اس کو فائدہ دے گا؟ نہیں، کوئی فائدہ نہیں دے گا یہ اعتراف حق۔ پھر وہ دنیا میں جو دوبارہ جانے کی آرزو کریں گے، ایک طرح سے ریکویسٹ کریں گے، تو بھی وہ چیز ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگی، کیونکہ جب چانس ملا ہوا تھا تب تو کیا نہیں، اور جب چانس ختم ہو گیا، کیونکہ عمومی طور پر لوگوں کا وتیرہ یہی ہوتا ہے کہ جب عمل کا وقت ہوتا ہے تو عمل کرتے نہیں ہیں، اور جب عمل کا وقت نکل جاتا ہے تو کہتے ہیں اچھا اب نیکسٹ کریں گے، دوبارہ اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے گا تو کریں گے، دوبارہ ہمیں کوئی خوشی ملے گی تو ہم اپنے آپ کو سرکشی سے بچائیں گے، تب ہم اپنی اصلاح کریں گے۔ ایسا کہنے والا جھوٹا ہوتا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے اللہ تعالیٰ عمل کے وقت کس کو عمل یاد نہیں کرواتا؟ کس کو نہیں یاد کرواتا؟ جس کی عمل کی نیت نہیں ہوتی۔ آپ نیت رکھیں عمل کرنے کی، اللہ آپ کو عمل کرنے کے وقت یاد کرائے گا، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم بھول جاتے ہیں نا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ آخرت میں وہ تمام معبود ان سے گم ہو جائیں گے جن کو وہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے، وہ سارے شرک ختم ہو جائیں گے، نہ وہ ان کی مدد کر سکیں گے، نہ وہ ان کی سفارش کر سکیں گے، نہ وہ ان کو عذاب جہنم سے بچا سکیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا، بس اب آگے صرف اور صرف بربادی ہے۔ اتنی وضاحت کے ساتھ دوبارہ اس بات کو سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جہاں کہیں بھی ہوں اللہ سے ڈریں، اور بالکل بھی اپنے نفس کے حوالے خود کو نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دعا سکھائی ہے اس سے ریلیٹڈ
بالکل اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی. اور ایک جو دعا ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ اے زندہ اور اے قائم رہنے والے یا حی یا قیوم، تیری رحمت کے سبب سے فریاد کرتی ہوں کہ میرے سب کاموں کی اصلاح فرما دے، اور پلک جھپکنے تک کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہیں کرنا. اور یہ پلک جھپکنا سیکنڈز کا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ دعا سکھا کر گئے کہ مانگو اپنے رب سے یہ دعا، کیونکہ ایک سیکنڈ بھی اگر تم نے اپنے نفس کے حوالے خود کو کیا نا، پھر تم گمراہ ہو جاؤ گے. کہ عمومی طور پر نفس آپ کو سرکشی کی طرف ہی آمادہ کرتا ہے، وہ برائی کی طرف ہی آمادہ کرتا ہے. اللہ تعالی ہمیں بچائے. تو بہت اہم آیات ہیں، بہت اہم لیسن ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا کلام اس کے سامنے بہت کمزور ہے. اللہ کرے کہ جو ان آیتوں کی فیلنگز ہیں آپ اس کو محسوس کر گئے ہوں، اور اپنے عمل کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور آپ نے اکٹھا کیا کہ اب میں نے یہ عمل اپنا یوں مضبوط کرنا، اب میں نے یہ غلطی نہیں کرنی انشاءاللہ تعالی. اور ہم سب پھر کوشش کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ انسان ہونے کے ناطے ہم سے غلطی ہو جائے، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ ہر ابن آدم خطا کار ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو اپنی اصلاح کر لے، توبہ کر لے، تائب ہو جائے. ٹھیک ہے، تو اتنی آیات واضح ہیں. الحمدللہ لیسن مکمل ہوا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.